اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے بہت سے جنوں اور انسانوں کو جہنم کے لیے پیدا کیا ہے۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کا فرمانا کہ جہنم کے لیے ہی پیدا کیا ہے، تو سوال ایک ذہن میں آتا ہے پھر ان کا کیا قصور ہے جنہیں پیدا ہی جہنم کے لیے کیا گیا ہے؟ اس پہ انشاءاللہ تعالیٰ بعد میں بات کرتے ہیں، لیکن صرف ترجمہ پہلے سن لیجئے کہ ہم نے بہت سے جنوں اور انسانوں کو جہنم کے لیے ہی پیدا کیا ہے۔ اس کی وجہ بیان فرمائی ہے کہ لہم قلوب، قلوب ایک لفظ ہے جی، آپ کا سنا سنایا لفظ ہوگا قلوب، قلب کی جمع ہے، قلب، قلب کہتے ہیں دل کو۔ قلب کا لفظ دل کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور ہماری سائنس آج یہ بتا رہی ہے کہ انسان دماغ جو ہے وہ استعمال کرتا ہے سوچنے کے لیے۔ قرآن مجید میں اللہ نے جہاں بھی سوچنے کا ذکر فرمایا نا، وہاں قلب کا ہی ذکر فرمایا۔ تو یہاں بھی کچھ ایسے مفہوم ہے کہ لہم قلوب، ان کے دل ہیں، لا یفقہون بہا، لیکن ان کے ذریعے وہ سوچتے نہیں ہیں۔ تو ابھی تک سائنس یہاں نہیں پہنچی، اس لیے اس کا ترجمہ عام طور پہ اس طرح کر دیا جاتا ہے ان کے دل و دماغ ہیں لیکن وہ سوچتے نہیں۔ ہو سکتا ہے آگے جا کے ایکسپلور ہو جائے، اور اب کام ہو رہا ہے اس پہ کہ یہ جو سوچنے کا کام ہے یہ دماغ کرتا ہے یا دل کرتا ہے، بہرحال یہ ایک الگ بحث ہے، اس پہ ہم نہیں جا رہے ابھی۔ تو لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے دل و دماغ ہیں لیکن وہ سوچتے نہیں۔ ولہم آذان، ایک لفظ ہوتا ہے اذان، جو آپ سنتے ہیں دن میں 5 وقت وہ دی جاتی ہے اذان۔ وہ ہے اذان، یہ ہے آذان۔ تو دونوں لفظوں میں فرق ہے، ظاہر بات ہے۔ اگر آپ قرآن مجید میں پڑھا ہوا لکھا ہوا یہ لفظ آذان، اذان پڑھ لیں گے تو ظاہر بات ہے وہ مفہوم ادا نہیں ہوگا جو اللہ تعالیٰ بیان کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو یہ ہے آذان۔ آذان جو ہے یہ اذن کی جمع ہے جی، اذن، اذن کہتے ہیں کان کو، کان، اذن، یہ ہمارے لیے نیا لفظ ہے۔ اذن بھی نیا لفظ ہے، ظاہر بات ہے ہمارے ہاں اردو میں اذن لفظ استعمال نہیں کیا جاتا، لیکن قرآن مجید میں چونکہ استعمال ہوا ہے تو اذن کی جمع بھی استعمال ہوئی ہے، آذان۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَهُمْ آذان، ان کے کان بھی ہیں، لا يسمعون بها، لیکن وہ ان کے ذریعے سنتے ہی نہیں۔ پھر فرمایا وَلَهُمْ آیُن، 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 تو عین کا لفظ عربی زبان میں چشمے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور آنکھ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، دونوں کی جمع میں نے الگ الگ لکھ دی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَهُمْ آیُن، ان کی آنکھیں بھی ہیں، لا یبصرون بہا، ان کے ذریعے وہ دیکھتے نہیں ہیں۔ ان کے بارے میں فرمایا کہ اولئک کالانعام، یہ جانوروں کی طرح، جانوروں جیسے، بل ہم اضل، بلکہ ان سے بھی گئے گزرے۔ اب ہم ذرا غور کرتے ہیں قرآن مجید کے اس کے ٹیکسٹ پہ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے بہت سے جنوں اور انسانوں کو جہنم کے لیے پیدا کیا ہے۔ اس کے لیے ہمیں ایک پوائنٹ دیکھنا پڑے گا قرآن مجید کا ہی کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور جنوں کو پیدا کیوں کیا ہے، انسانوں کو جنوں کو کیوں پیدا کیا ہے، انسانوں اور جنوں کی تخلیق کا مقصد کیا ہے۔ تو یہ ہمیں شعراء نہیں بتائیں گے کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، یہ ہمیں قرآن بتائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے بتا دی ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تو جنوں اور انسانوں کی تخلیق کا مقصد کیا ہے جی؟ اللہ کی عبادت۔ اور یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں نے بہت سے جنوں اور انسانوں کو جہنم کے لیے پیدا کیا۔ اب اس میں کیسے ہم جو ہے وہ مطابقت قائم کرے کہ مقصد تخلیق کا عبادت ہے اور یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جہنم کے لیے پیدا کیا؟ تو میرا خیال آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ میں ایک مثال سے سمجھاتا ہوں کہ ایک طالب علم 16 سال 18 سال 20 سال تعلیم حاصل کرتا ہے، اچھی تعلیم حاصل کرتا ہے، اچھی جگہ سے تعلیم حاصل کرتا ہے اور ڈگری اسے ملتی ہے۔ اس ڈگری کا مقصد کیا ہوتا ہے جی؟ جاب۔ ڈگری کا مقصد ہے جاب۔ اس کے بعد وہ جاب کے لیے کوشش کرتا ہے، اسے جاب نہیں ملتی، بہت محنت کرتا ہے، بہت کوشش کرتا ہے، جاب نہیں ملتی۔ مجھے بتائیے کہ کئی سال کوشش کرنے کے بعد وہ اس ڈگری کو، جس کا مقصد کیا تھا جاب دلوانا، وہ مقصد اس ڈگری نے پورا نہیں کیا، تو وہ اس ڈگری کو مجھے بتائیے ایمانداری سے کہ وہ ڈرائنگ روم میں دیوار پہ یا فریم میں فٹ کر کے رکھے گا؟ کبھی نہیں رکھے۔ کیا کرے گا؟ آگ لگا دے گا، ایسے ہی ہے نا۔ اور جب وہ آگ لگا رہا ہوگا اور آپ کہیں گے یہ کیا کر رہے ہو، تو کہ ڈگری میں نے آگ لگانے کے لیے ہی حاصل کی تھی، یہ ڈگری میں نے حاصل ہی اس لیے کی تھی، یہ آگ میں جانے کا۔ کیوں؟ جو اس کا مقصد تھا اس نے اپنا مقصد پورا کیا۔ تو اللہ نے انسانوں جنوں کو پیدا کس لیے کیا؟ اپنی عبادت کے لیے۔ اب مجھے ایمانداری سے بتائیں کہ اگر وہ اپنا مقصد پورا نہیں کرتا تو ڈیزرو کرتا ہے نا آگ۔ اللہ تعالیٰ نے دل و دماغ دیے سوچنے کے لیے، آنکھیں دیں دیکھنے کے لیے، کان دیے سننے کے لیے، یہ سب جانوروں کو بھی دیا، جانوروں کے پاس بھی ہے جی۔ ایک چھوٹی سی چیونٹی جو ہے وہ بھی سوچتی ہے، چیونٹی جا رہی ہو زمین پہ، آپ اس کے آگے ایک تنکا رکھ دیں
وہ فوراً اپنا راستہ بدل لے گی. دوسری طرف رکھ دیں, وہاں سے بھی راستہ بدل لے گی. تیسری, چوتھی, پانچویں دفعہ رکھ دیں, وہ اپنا راستہ بدلے گی. آخر میں کیا کرے گی, وہ اس تنکے کے اوپر سے چڑھ جائے گی. یعنی اس اتنا حقیر سا کیڑا بھی اس نے بھی غور و فکر کر کے یہ رزلٹ نکالا. اللہ نے انسان کو آنکھیں دی دیکھنے کے لیے, جانوروں کو بھی دی دیکھنے کے لیے, بلکہ کئی جانور پرندے انسان سے زیادہ تیز نظر رکھتے ہیں. انسان کو کان دیے سننے کے لیے, جانور بھی سنتے ہیں کانوں سے, انہیں بھی کان دیے ہیں, اور کئی جانور انسان سے زیادہ اچھا سن لیتے ہیں. تو جانوروں کے پاس بھی وہی چیزیں ہیں, انسان کے پاس بھی وہی چیزیں ہیں. اگر انسان ان سے وہی کام لے جو جانور لیتے ہیں, مجھے بتائیے پھر انسان اور جانور میں فرق کیا رہے گا؟ انسان کو تو اللہ تعالیٰ نے بہت سی مخلوقات پہ فضیلت دی ہے, بہت سی مخلوقات, اور وہ جانوروں والے کام کر رہے ہیں, تو پھر انسان کیوں؟ اس لیے فرمایا اولئک کل انعام, یہ جانوروں کی طرح ہے, بل ہم اضل, بلکہ ان سے بھی گئے گزرے. انسان بڑی اہمیت, اللہ نے اسے بہت نوازا ہے, لیکن اگر ہم تھوڑا سا غور و فکر کریں تو اس دنیا میں انسانوں کی اکثریت, اس دنیا کے انسانوں کی اکثریت جانوروں کی زندگی گزار رہی ہے. جانور کی زندگی کیا ہے؟ جانور پیدا ہوا, کھیلا کودا, کھایا پیا, نسل بڑھائی, آگے مر گیا. کہ اکثریت انسانوں کی اسی نہج پہ زندگی نہیں گزار رہی؟ پیدا ہوتے ہیں, کھاتے ہیں, پیتے ہیں, کھیلتے ہیں, کودتے ہیں, شادیاں کرتے ہیں, مر جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو فرمایا نا, یہ غور کرنے کے لیے فرمایا ہے, اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں غور و فکر کی دعوت ہی دیتا ہے. یا فلا یتدبرون القرآن, کیا یہ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے؟ ام علی قلوب اقفالها, یا ان کے دلوں پہ تالے پڑے ہوئے ہیں. اکثر انسان تو اپنی تخلیق کا مقصد ہی جاننے کی کوشش نہیں کرتے کہ ہمیں پیدا کیوں کیا اللہ نے. قرآن مجید مقصد بھی بتاتا ہے اور اس کی طرف رہنمائی بھی کرتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی تخلیق کے مقصد کو سمجھنے کی اور پھر اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.